بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی روایت کے مطابق ایک خصوصی نشست لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے مشاہیر، ہمارے بڑے، ہماری عظیم ہستیاں، اور پھر خاص طور پر ہماری روحانی ہستیاں، اور پھر اس میں بھی اگر اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات کی بات ہو تو سچ ٹی وی ہمیشہ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور ایسے مہمانوں کے ساتھ کہ جو سیرت و تاریخ پر گہری نظر رکھتی ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اہل بیت علیہم السلام کی ایک بہت اہم فرد، ایک بہت اہم شخصیت اور گویا نویں جانشین ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد بن علی التقی الجواد، ان کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ امام کی زندگی اور جس طرح سے آپ نے ایک بہت ہی پرآشوب دور میں زندگی گزاری اور مسلمانوں کی قیادت کی، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب موجود ہیں، سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے شناسہ شخصیت، شناسہ چہرہ، بہت خوبصورتی سے علمی حقائق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جو ہمارے ملک کے ایک بہت معروف خطیب ہیں، ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، محبوب شخصیت ہے ہمارے ملک کی، جناب مولانا پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی۔ دونوں ہستیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا، اور ابتدا جب بھی آئمہ کے حوالے سے ہوتی ہے تو مختصر ترین میں ضرور یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول پاک نے جو ان 12 آئمہ کے حوالے سے بتایا اور جیسے کہا کہ ان سے تمسک رکھنا، چند جملے اہل بیت کے حوالے سے اور وہی پھر چند جملے جناب پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس نویں امام کی شہادت کی مناسبت سے پوری امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھیے، امام اہل بیت علیہم السلام کی جو آپ نے بات کی ہے اور قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا جو سید الانبیاء نے حکم فرمایا ہے، تو حقیقت میں پیغمبر گرام اسلام اپنے بعد قیامت تک آنے والے پوری انسانیت اور بشریت کو وہ راستہ دکھا کے گئے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہیے، اگر آخرت میں نجات چاہیے، تو وہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی نجات مل سکتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر پیغمبر نے اس نورانی حدیث میں فرمایا کہ لن یفترقا، کہ ہرگز ان قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اگر کسی نے صرف قرآن لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، چونکہ قرآن نے وہاں ہونا ہے جہاں اہل بیت ہوں گے۔ اور اگر کسی نے صرف اہل بیت کا دامن تھام لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بعد اہل بیت بھی نہیں ہے۔ سچے رسول کا سچا فرمان اور حدیث ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، ان میں ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی۔ تو جی فرما، آپ مکمل کر لیجئے۔ تو اسی حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کا جو مقام ہے، جو پیغمبر گرام اسلام نے بیان فرمایا، یا قرآنی آیات نے جس طرح سے اہل بیت کے مقام کو بیان فرمایا ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں، تطہیر کے وارث ہیں، اس طہارت کی گواہی، ان کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور وہ طہارت ظاہری بھی ہے اور طہارت باطنی بھی ہے، دونوں طہارت کے مقامات پر اہل بیت فائز ہیں۔ جناب پیر صاحب، مجھے یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے ایک پروگرام کیا تھا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، تو پروگرام کے آخر میں آپ ایک بہت خوبصورت حدیث بیان فرما رہے تھے، اور کیونکہ پروگرام کا وقت ختم تھا، حدیث مکمل تو ہو گئی تھی لیکن کچھ آپ فرمانا چاہتے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی نویں ہستی ہیں جن کو امام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بلکہ ہمارا شرف ہے کہ آپ ہمارے نویں امام ہیں، تو اہل بیت کے حوالے سے آپ ایک بہت اہم حدیث، امت مسلمہ کو اس حدیث کا اور ایسی احادیث کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ کسی مغالطے میں ہم نہ رہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وہ بہت اہم پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس میں بات ہو رہی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ بغض اہل بیت کی، کہ جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے تو وہ اگرچہ خانہ کعبہ میں اور صحن حرم میں عبادت بھی کر رہا ہو تو داخل فی النار ہوگا۔ اور اس کی اب کوئی بھی یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں بغض ہے۔
تو اس لیے میں تمام مسلمانوں کے سامنے اور تمام سننے والے جو ہیں ان کو بتا دینا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا، اور یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، حضرت امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اور اگر ہم کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، گھر میں ہو رہا ہے یا کسی محفل مجلس میں ہو رہا ہے، تو کسی کا دم گھٹنے لگے یا اس کے ذہن میں یہ خیال آنے لگے کہ یار اب کوئی کسی اور کا بھی ذکر ہو جائے، یہ اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ اہل بیت کا ہی ذکر ہوتا جا رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں بغض کے جراثیم موجود ہیں۔ اور یہ تو پھر حل اس کا یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے اگر کوئی موجود ہیں اس زمانے میں، ان کی اولاد میں سے، تو ان کے قدموں میں جائے اور حاضر خدمت ہو کے اپنی بیماری بتائے خلوص دل سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج فرمائے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا فیضان ہے جو انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، آپ سے بھی، اور ایگزیکٹلی پھر میرا سوال پیر صاحب سے بھی یہی ہوگا، آپ دونوں اس کا جواب دیں گے۔ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ میں یہ کہوں گا اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی ایک بہت اہم روایت یا ایک بہت اہم بات وابستہ ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسن و حسین علیہم السلام کے حوالے سے جب گفتگو کی تو وہ کم سن تھے، اور وہ ابھی جو جناب پیر صاحب نے کہا نا کہ جب تھوڑی سی بھی دل میں کوئی بات ہونا تو وہ اس طرح سے سامنے آتی، لیکن ائمہ طاہرین کی حقانیت تو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرد ہیں جو 8 یا 9 سال کی عمر میں امامت پر فائز ہوئے۔ ائمہ اثنا عشر 12 امام کی وہ اصطلاح اور 12 روحانی خلفاء کی وہ اصطلاح جو شیعہ سنی میں مشترک ہے، تو اس کے حوالے سے لیکن آپ صرف 8 یا 9 سال کے، اور آپ پر اعتراض بھی اٹھایا گیا۔ آپ فرمائیے گا وہ اعتراض کیسے رفع ہوا اور کیسے ایک بہت عظیم یہ جو آسپیکٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کا یہ دنیا کے سامنے آیا؟ دیکھیے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور واقعاً یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے وہ پھر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی غلط قسم کی کمزور دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں جو حقیقت میں دلیل نہیں ہوتی۔ تو 8ویں امام 9ویں امام جو ہیں وہ پہلے امام ہیں 12 اماموں میں سے کہ جو 8 سال کی سن مبارک میں آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ظاہر ہے 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 220 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے یہ بھی ایک سوال ہے، میں نے شاید پہلے بھی پروگرامز میں بڑے درد کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اتنی عظیم ہستیاں، لیکن یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کسی کی عمر 25 سال، کسی کی عمر 28 سال، کسی کی عمر 40 سال، حالانکہ یہ ائمہ طاہرین تو روحانی حوالے سے بھی اور جسمانی حوالے سے بھی، یعنی جس طرح زندگی بسر کرتے تھے ایک بیلنس لائف گزارتے تھے، تو ان کی تو عمریں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیا کے سامنے ایک سوال ہے بالکل کہ یہ کیسے ان کی عمریں خاندان اہل بیت 25 سال کے امام شہید ہو جاتے ہیں۔ اس پہ تحقیق کریں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ان کو زہر دیا گیا، کیسے ان کو غور طلب بات ہے، وہ کیا اسباب اور عوامل تھے کہ جوانی کے عالم میں 9ویں امام کو 25 سال کے سن میں زہر دے دیا جاتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے 9ویں امام 8 سال کے سن میں جب آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو بہت سارے لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، اپنے بھی متردد ہونے لگے، کنفیوز ہونے لگے، اور جو دشمن تھے وہ بھی باتیں کرنے لگے کہ ایک بچہ ہے، یہاں تک کہا گیا کہ لا یعرف الحلال ولا الحرام، نعوذ باللہ ایک نابالغ بچہ ہے کہ جو نہ حلال کو جانتا ہے یا نہ حرام کو جانتا ہے، یہ کیسے امامت کر سکتا ہے؟ تو اتنے اس لیے سب سے زیادہ 12 اماموں میں سے سب سے زیادہ جس امام سے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ 9ویں امام ہے۔ اچھا، اتنی چھوٹی عمر میں بالکل چھوٹے 8 سال 9 سال کے سن میں، اور یہاں تک کہ مورخین نے ذکر کیا کہ 80 علماء کا ایک وفد 9ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام کا بچپنا ہے، اور 30,000 سوالات انہوں نے پوچھے ہیں جو 3 دن تک یہ نشست جاری رہی، اور امام نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا۔ اچھا، اس نشست کے حوالے سے اور حوالے سے آپ سے میں سوال جاری رکھوں گا، یہ بات آپ کی باقی ہے، لیکن کیونکہ اسی آسپیکٹ کے حوالے سے کم سنی میں امامت جناب پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی
یہ ایک تقریر ہمارے ملک میں بڑی معروف ہے، اور پھر ماشاءاللہ نیٹ کے ذریعے لوگ ہزاروں لوگ، بلکہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب آپ بھی اس اسپیکٹ پہ کہ امام کے حوالے سے کہ وہ 9 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں یا 10 سال کے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام اتنے بچپن میں بھی امام ہو؟ جی جی جی، یہ بالکل ایسا ممکن ہے اور ایسا ہی ہے، کیونکہ لوگ اصل مسئلہ امام علیہ السلام کا نہیں ہے، معاملہ ہے معرفت امام کا۔ واہ 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 واہ۔ اگر امام علیہ السلام کی، کسی بھی امام کی معرفت ہو تو یہ سوال ہی کبھی نہیں دل میں آ سکتا، کیونکہ یہ جو گھرانہ ہے، بلکہ مجھے یہ سارے ایک ہی ہیں، یہ ایک سارا سلسلہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا 4-5 سال کی عمر کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ اسی کی دلیل سمجھے آپ، جی بالکل بالکل صحیح، کہ حضرت مالک بن دینار وہاں سے وہ فرماتے میں گزر رہا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا چند سال کا، وہ لکڑیاں چن رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو سلام کروں، پھر میرے دل میں خیال آیا چلو رہنے دیتا ہوں، میں گزر گیا، پھر دل میں یہ دوبارہ خیال آیا کہ یار بڑے اچھے گھرانے کا محسوس ہو رہا ہے، چلو جا کے السلام علیکم کرتا ہوں۔ فرماتے میں آیا، آ کے میں نے ان سے اسلام کے بعد کہا آپ کے بابا کیسے ہیں، بلکہ وہ سخت لفظ استعمال کیے کہ وہ آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں آپ سے کام کروا رہے ہیں، آپ نے تعارف کروایا کہ میرے بابا تو حضرت امام زین العابدین حضرت سید سجاد ہیں، تو فرمانے لگا ابن رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اب میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث نفس اور حدیث دل میں کیا فرق ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ معرفت رکھتے تھے، ان کو پتا تھا یہ سن جو ہے نا یہ نہیں دیکھا جائے گا، شخصیت دیکھی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا مسکرا کے، فرمایا کہ وہ جو تیرے دل میں پہلے خیال آیا تھا نا اچھے گھرانے کے ہیں، جا کے سلام کرتا ہوں، یہ حدیث دل تھا، یہ حدیث دل تھی، اور یہ جو پھر دوبارہ خیال آیا کہ رہنے دیتا ہوں، یہ حدیث نفس ہے۔ تو آپ فرماتے میں ساری زندگی بھی اگر کسی سے پوچھتا رہتا تو مجھے پتہ نہیں چلنا تھا۔ ایسے ہی حضرت امام جو ہیں یہ نام امام ہیں۔ اچھا، ان کا واقعہ سنانے سے پہلے ہمیں کیونکہ ایک وقفہ لینا ہے، اور کیا خوبصورت آپ نے واقعی روحانی کیف پیدا کر دیا امام باقر علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس کیفیت کو ہم جاری رکھنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، ان کی عظیم شخصیت، عظیم ہستی اور آپ کی عظیم خوبصورت سیرت پر پروگرام جناب مولانا اصغر عسکری صاحب قبلہ اور جناب مولانا پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی قبلہ موجود ہیں، اور وقفے سے قبل اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ائمہ طاہرین کا یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں کسی کی عمر زیادہ ہو کم ہو، کوئی کسی شہر میں ہو کہیں ہو کسی حالت میں ہو، ہمیشہ ہدایت رسول پاک کی حدیث کے مطابق انہی 12 ائمہ سے ملے گی۔ امام تقی علیہ السلام 9 سال کی عمر میں امامت پر بظاہر فائز ہوئے، ویسے تو ابھی ذکر طیب شاہ صاحب گیلانی کر رہے تھے کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ بہت کم سن ہو، ایک دن کا ہو۔ مولانا اصغر عسکری صاحب نے بھی یہ فرمایا۔ ایک واقعہ آپ بتا رہے تھے امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نے امام باقر علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ بتایا، اور پھر یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ چونکہ ایک ہے، تو یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں یہ دنیاوی مدارس کے، ان کو یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا استاذ ہو تو وہاں سے یہ سیکھے، یہ تو وہ علم لدنی ہے نا، علم لدنی ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، تو یہ وہی فیض ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک ان کے سینے روشن فرماتا ہے، یہ علم کا مرکز ہے۔ تو یہ وہ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ان کی سن کے حوالہ سے اگر کوئی مشکوک ہو تو وہ
ان کے بارے میں معاملہ نہیں ہے، اصل میں اس کو معرفت نہیں ہے، تو معرفت رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، تو جہالت سے بچنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، معروف، جی بالکل بالکل۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، اب وہ علمی کمالات کے حوالے سے بات ہو جائے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہر حالت میں ہدایت ہیں، یعنی مجسم ہدایت ہیں، سراپا ہدایت ہیں، تو امام تقی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیے، میں آپ کے اس سوال سے پہلے حضرت نے جو فرمایا اور آپ نے جو سوال اٹھایا کہ دیکھیے ائمہ میں اللہ کا نبی ہو، برگزیدہ نبی ہو، یا خدا کی طرف سے امام ہو منتخب شدہ، اس کے لیے سن و سال نہیں دیکھا جاتا۔ امام ماں کی آغوش میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ سنی متفق علیہ یہ روایت موجود ہے، کان یطالع، کہ امام حسن علیہ السلام ماں کی آغوش میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے عیسیٰ جب اپنی نبوت کی گواہی دے سکتے ہیں، جب لوگوں نے حضرت مریم پہ اعتراض کیا ہے، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، انا لک ھذا، قرآن میں آیات موجود ہیں، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، جاؤ میرا بچہ سو رہا ہے، اسے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 3 دن کا بچہ ہے، وہ کیسے کلام کرے گا؟ حضرت مریم نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ لوگ گئے، پوچھا، کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ 3 دن کے عیسیٰ نے گہوارے میں کہا انی عبد اللہ ہے، آتانا الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تو امام اور نبی میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا، اس لیے 9ویں امام علیہ السلام 8 سال کے سن میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک نابالغ بچہ یہ کیسے اتنے ہدایت کے منصب پر فائز ہوا، امامت و ہدایت کا منصب، پوری بشریت کا ہادی امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک بہت بڑا مامون رشید امام علیہ السلام کے علم و فضل کا قائل ہو چکا تھا، اور یہاں تک آمادہ ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد جو ہے وہ 9ویں امام سے کرا دے، اور اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اور ایک نابالغ بچے کے ساتھ آپ کا یہ مقام، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اور ایک بچہ نابالغ جو ہے اس سے آپ، تو مامون رشید نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ بہت صاحب فضل و کمالات ہے۔ تو لوگوں نے کہا، مامون رشید نے کہا اس کا امتحان کر لیں آپ۔ مناظرہ طے ہو گیا۔ یحییٰ بن اقسم جو قاضی القضات تھا، یعنی اس زمانے کا چیف جسٹس تھا، اور قاضی القضات اس کو بنایا جاتا تھا جو علم میں سب سے زیادہ وقت کا علامہ، علامت الدہر ہوتا تھا۔ اس کو کہا گیا، مامون رشید نے کہا کہ آپ مناظرے کی تیاری کرو۔ 3 دن وہ تیاری کرتا رہا یحییٰ بن اقسم، اور ہماری فقہ کا جو سب سے مشکل چیپٹر ہے باب کفارات، اس سے وہ سوال تیار کر کے لایا۔ 3 دن بعد دربار سج گیا، سارے وزراء، دربار بھرا ہوا ہے کھچا کھچ، اور مامون رشید بھی موجود ہیں، یحییٰ بن اقسم بھی، اور 9ویں امام بھی، بچپنا ہے امام بھی دربار میں تشریف لے آئے۔ تو جب مامون رشید نے، یحییٰ بن اقسم نے کہا امام سے کہ آپ پوچھیے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ پوچھیں۔ تو اس نے سوال جو 3 دن کی محنت کے بعد وہ سوال لے کر آیا، وہ یہ سوال تھا کہ جناب بتائیے کہ اگر احرام کی حالت میں حاجی اگر حج کے احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ صحیح۔ تو امام مسکرائے، امام نے فرمایا تیرا سوال ناقص ہے، پہلے اپنا سوال مکمل کرو۔ واہ واہ۔ تو وہ گھبرا گیا، کیسے سوال ناقص ہے؟ امام نے فرمایا تیرے سوال کی 20 شکیں ہیں۔ ہائے ہائے۔ وہ جو حاجی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، اس نے دن میں کیا ہے یا رات میں کیا ہے؟ جس کا شکار کیا ہے وہ بڑا جانور تھا یا چھوٹا جانور تھا؟ پرندے کا شکار کیا ہے یا جانور کا شکار کیا ہے؟ وہ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا؟ اور پھر فرمایا کہ وہ ہل میں، اس دائرہ حرم میں کیا ہے یا ہل میں کیا ہے؟ کس جگہ پر وہ شکار کیا ہے؟ امام نے 22 شکیں گنوائیں، اور پھر فرمایا کہ اب پوچھو کس شک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو امام علیہ السلام پھر اس کے بعد مامون رشید نے، جب یحییٰ بن اقسم بے بس ہو گیا اور اس کو جواب نہیں آ پایا، تو پھر امام نے پھر فرمایا، مامون رشید نے کہا کہ اب آپ خود ہی وضاحت فرما دیجئے۔ پھر امام نے ان تمام سوالات کے خود ہی جواب عطا فرمائے۔ تو دیکھیے امامت جو ہے، چونکہ یہ خاندان علم و حکمت ہے، علم و ہدایت ہے، اور یہ اس خاندان، وہ گھرانہ ہے کہ جہاں جبرائیل امین جس گھرانے کی غلامی کریں، اور معروف ہے وہ روایات،
حضرت بھی جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا پیغمبر گرام اسلام حضرت سیدہ کے گھر کے سامنے سے جب گزر رہے ہوتے تھے تو جبرائیل امین جا رہے ہوتے تھے واپس، رسول پوچھتے تھے جبرائیل کہاں آئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر جھاڑو دینے آیا۔ پھر ایسا ہوتا رسول پوچھتے جبرائیل اب کہاں آئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کی چکی چلانے آیا تھا، آپ کے بیٹے حسن حسین کا جھولا جھلانے آیا تھا۔ تو یہ وہ عظیم خاندان ہے، عظیم گھرانہ ہے، اس گھرانے کے تمام اس اہل بیت کی نسل کا ہر فرد جو ہے وہ کامل اور اکمل ہے، علم کے لحاظ سے بھی، حکمت کے لحاظ سے بھی، اور ہدایت کا منبع اور چراغ ہے۔ جناب پیر سید محمد طیب شاہ گیلانی صاحب، ائمہ طاہرین کی سیرت میں ایک بات اور بڑی اہم ملتی ہے، اور امام تقی علیہ السلام کی سیرت میں بھی بار بار ہمیں ملی، کہ ابھی جو ہم نے سوال کیا تھا کہ ائمہ کی عمریں اتنی کم کیوں ہوئیں، تو اس کا بڑا واضح جواب ہے، بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے زہر دینے کی، اور کچھ اماموں کو تو کئی دفعہ زہر دیا۔ تو لیکن جان کے دشمن جو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں ائمہ کو، لیکن جب اسلام پہ کوئی آزمائش آئی تو ان حکمرانوں کو بھی ائمہ طاہرین کے علاوہ کوئی نہیں ملا، لیکن ائمہ طاہرین فوراً بسط شوق آئے اور وہاں اسلام کا دفاع کیا۔ امام باقر علیہ السلام کے دور کے اور ائمہ کے دور کے بھی بڑے واقعات ہیں کہ جب سکے اسلامی نہیں تھے، دوسرے ملکوں کے تھے، تو ایک بڑی مشکل عالم اسلام پر آئی، تو سکوں کو کیسے بنایا جائے، اسلامی سکوں کو، جو مجھے یاد آ رہا ہے غالباً امام باقر علیہ السلام کے دور کی یہ بات ہے۔ لیکن بہرحال وہ حکمران جو زہر پہ زہر دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب علمی حوالے سے بات آئی امام علی رضا علیہ السلام کی کہ علمی اٹیکس ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ان کا جواب امام رضا علیہ السلام، امام علی رضا وہ دربار میں آ کے دیتے ہیں اور شکست فاش دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے جی، مولا علی کا بالکل۔ تو امام تقی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے مقدم اسلام ہے۔ یہ فرقے، یہ مکاتب، یہ دھڑے بندیاں، یہ فرقہ بندیاں یہ نہیں ہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے۔ ائمہ طاہرین کی اس سیرت کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت امام علی علیہ السلام سے آپ دیکھ لیں، ہر امام علیہ السلام کی زندگی میں، اور یہ پہلو جو ہے یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کو بہت زیادہ ملے گا، کہ یہاں نہ ذاتیات ہیں، نہ کوئی اپنا ذاتی غم و غصہ ہے۔ اسلام کی ترویج، اسلام کی ترقی اور اسلام کی بقا، یہ ان کو اصل میں ان کو منظور ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اگر کوئی ہمارا جانی دشمن بھی جو ہر طرح سے حملے کر رہا ہے، وہ بھی اگر دیکھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے سے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے سے اگر اسلام کو ترویج و ترقی ہو رہی ہے، تو جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اصل ان کا مقصد اسلام کی ترویج و ترقی تھا۔ اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، حضرت امام رضا علیہ السلام اور خود یہ حضرت امام تقی الجواد، ان کا وہ جو سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ایک ہے۔ جی بالکل۔ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں وہ بھی ایک میسج جو ہے وہ بہت اہم میسیج ہے، بہت اہم میسیج ہے کہ اگر کوئی صاحب دین جو ہے، یعنی دین والا جو ہے آدمی، اگر وہ دنیا میں آئے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال، بہت تو اگر یہ نہ اس عہدے کو حضرت امام رضا علیہ السلام قبول فرماتے، یا خود انہوں نے اپنے عقد میں جو بادشاہ کی جو مامون کی بیٹی جو تھی ان کو قبول فرمایا، اصل میں یہ ایک سیاسی جو بصیرت رکھنے والے یا سیاسی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک پیغام تھا کہ اگر کوئی دیندار ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سیاست میں آ جائے تو وہ دین کو بھول جائے، بلکہ جب آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ امام رضا علیہ السلام ہوں یا امام تقی الجواد ہوں، وہ بظاہر صورت ان کی ہے، لیکن اس دور میں بھی جب ان کو سیاست کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے، سیاست ہے نا، وہ بادشاہ، جی بالکل صحیح، ان میں تصویر مولا علی علیہ السلام کی خلافت کی نظر آ رہی ہے۔ واہ، لباس بظاہر شکل و صورت امام رضا ہوں یا امام تقی الجواد ہوں، اور یہ الجواد بھی دیکھیں، حالانکہ یہ سارے سخی ہیں، صحیح بات، یہ کیسا سخی ہوگا کہ ان کے نام کے ساتھ ہی الجواد آ گیا، واہ ایسا ہے۔ تو یہ ایک میسج یہ بھی ہے،
ان کی بارگاہ سے ہمیں کہ اے سیاست میں آ کے بہک جانے والے لوگوں، ہماری زندگی کو تم بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اگر تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں آ جائیں پھر بھی اللہ، اس کے رسول اور دین قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہنے میں یہی ہماری آخرت کی بقا کے اور آخرت کی بہتری کے لیے یہ ضروری عمل ہے۔ جی قبلہ مولانا اصغر عسکری صاحب، آپ سے بھی میں یہ جو سوال ہے نا سیاسی پہلو، یہ بڑا اہم ہے، آپ سے بھی کروں گا اور اس کی کچھ وضاحت پھر پیر صاحب سے بھی، لیکن ایک وقفہ لینا ہے میں، وقفے کے بعد ناظرین امام محمد تقی الجواد، 9ویں امام ائمہ اثنا عشر، ان کی زندگی پر پروگرام ہے اور آپ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں اہل تشیع اہل تسنن کے جید علماء اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے یہ ائمہ، اگر علم حاصل کرنا ہے، دین حاصل کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو ان کے در پر آنا پڑے گا۔ ابھی کچھ باتیں رہتی ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس عظیم امام پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج 9ویں امام، 9ویں لال ولایت، 9ویں جانشین رسول حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام پر پروگرام ہے، اور یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، خود رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھو۔ ہر دور میں خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ان ائمہ کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ اسی پر مختلف حوالوں سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب اور جناب مولانا پیر سید محمد طیب شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، وقفے سے قبل ایک بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا، اور میرا خیال ہے آج کے دور میں چند اہم ترین باتوں میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب سیاست میں آتے ہیں تو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ دائیں ہونا پڑتا ہے، کچھ بائیں ہونا پڑتا ہے، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھیں، ولی عہد ہیں۔ اب ان کی ولی عہدی میں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ولی عہد ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور امام تقی علیہ السلام کے جن کی جو بادشاہ وقت تھا، اس کی بیٹی سے آپ کا عقد ہوا، آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ پہلو ان دو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت کا بہت نمایاں، بہت اہم ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیے، امام رضا علیہ السلام 8ویں امام کو جب ولی عہد بنایا گیا، عابدی صاحب آپ کے بھی علم میں ہے، حضرت بھی جانتے ہیں کہ لوگ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے رویے اور ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی علم و حکمت اور اسلام سے اس سچی وابستگی کی نشانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہد بنایا گیا تو دربار کا ایک شخص تھا، ظاہر ہے وہ ساری درباری وہ آسائشیں سب کچھ مہیا تھیں، تو ایک بلخی نام ایک شخص جو امام کے دربار میں موجود تھا، اس نے کہا، ابن رسول اللہ، فرزند رسول، کہ کل سے ہم ان غلاموں کا جو دسترخوان ہے وہ الگ کر دیتے ہیں، چونکہ آپ ولی عہد بن گئے ہیں، آپ کا دسترخوان الگ ہوگا اور غلاموں کا الگ کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام بڑے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور امام نے فرمایا، کیا غلام جو آدم کے بیٹے نہیں ہیں، کیا ان کی ماں حوا نہیں ہے؟ جب یہ سارے انسان ماں باپ ان کا ایک ہے تو ایک ہی دسترخوان پہ یہ سب مل کے کھائیں گے اور ہم وہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو رسول اللہ کی سیرت تھی نا غلاموں کے ساتھ بیٹھنے کی، وہ ڈیویشن ہو گئی تھی، یعنی عالم اسلام اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن یہ وہ نقطہ ہے جہاں نقطہ اتصال ہے کہ جہاں رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ملتی ہے ائمہ کی۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کے جو حاکم جب آپ تھے، والی تھے جب آپ کوفے کے، یعنی اسی طرح سے یتیم نوازی، اس طرح سے غریب پروری، وہ ساری جو حکومت سے پہلے تھی وہی حکومت کے بعد تھی۔ امام جواد علیہ السلام بھی 9ویں امام بھی داماد ہیں وقت کے شہنشاہ کے، بالکل، اور لیکن
ان کی جو رویہ، جو زندگی، جو روش پہلے تھی اس شادی سے، دامادی سے، اس میں اور بعد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں تک کہ لوگ مثلا اگر کسی بڑی شخصیت کے دامادی میں آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کے مطابق وہ دیکھیے، اور بدقسمتی سے بعض اوقات ہمارا دیندار طبقہ جو ہے ان کے رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے کہ امام جیسے ام الفضل کو جو توجہ دی ہے اس پر، اس زوجہ پر، اسی طرح سے برابر میں باقی جو زوجہ تھی امام کی ان پر توجہ دی ہے، اور امام نے کسی لمحے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ میں ایک شہنشاہ اور بادشاہ کا داماد ہوں، ان کی بیٹی جس سے میں نے عقد کیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں وہ اصول ہیں اسلام کے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کی بنیاد پہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی اور یہ پاکیزہ سیرت آگے بڑھی ہے۔ آج کے ان حالات میں بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو بھی محبان اہل بیت، عاشقان رسول والے رسول ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی رویے بدل نہ جائیں۔ آسائشوں میں ہمارا رویہ اور ہو جاتا ہے، مشکلات میں رویہ اور ہوتے ہیں، لیکن ایک ایمان ایک کامل رکھنے والا ایک مومن مسلمان جو ہے وہ اس کا وہی رویہ ہونا چاہیے جس کی طرح رہنمائی قرآن اور اہل بیت نے۔ بے شک جناب مولانا پیر سید محمد طیب شاہ گیلانی صاحب، یہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں، 12 ائمہ طاہرین، جس کی نویں فرد اور نویں ہستی سے متعلق آج گفتگو ہے، ایک سیرت کا اور پہلو بھی ہے کہ یہ 260 سال کا تسلسل ہے، یعنی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، محسن انسانیت پر، ان کے بعد یہ جو 12 روحانی جانشین ہوئے اور جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تمسک رکھو، تو اس 260 سال میں تقریباً دنیا میں جو نشیب و فراز آتے ہیں وہ آئے، بادشاہ نے وقت بدلے، بنی امیہ کے بادشاہ آئے، بنو عباس کے آئے، ظالم بھی آئے، درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے انصاف پسند ایک بادشاہ بھی آئے۔ تو اگر یہ 260 سال کا تسلسل ہم دیکھیں تو ہمیں ہر لمحے اور ہر وقت کے لیے سیرت مل جاتی ہے، یعنی ضرورت یہ ہے کہ تمام ائمہ کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے دور میں اگر یہ حالات ہیں تو ان امام نے کیا زندگی گزاری تھی اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے شاید امام علی رضا علیہ السلام کا وہ پروگرام تھا، ایک حدیث پاک عرض کی تھی جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الخلیفتین کاملتین۔ واہ 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 واہ، یہ جو کامل کا لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے۔ بے شک بے شک۔ اس 260 سالہ دور کو آپ دیکھ لیں، حضرت امام علی علیہ السلام سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ جتنا بھی دور ہے، اس میں ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگی کے یہ جو نشیب و فراز بھی آتے رہے، جتنے بھی یہ افراد گزرے ہیں، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہیں، ہر اعتبار سے، وہ سیرت و کردار کا جو ہے وہ سلسلہ ہو، ان کے علمی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرف توجہ دلوائی تھی کہ ان کی کاملیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور ان سے تمسک کریں، کیونکہ ایک جو کامل ہوتا ہے وہی اصل میں صراط مستقیم پہ انسان کو لگا کے اس کو پار لگا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کامل کے آپ لڑ لگ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کاملین ہیں جن کو زبان رسالت سے کامل کا یہ ٹائٹل عطا کیا گیا ہے، اور اللہ کا نبی یہ تو طے ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا نبی تو اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرماتے، بلکہ جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ ان کی کاملیت کا بیان بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ تو اس لیے امت کے لیے پیغام ہے یہ آج کے پروگرام میں کہ ان کامل ہستیوں کے ساتھ تمسک کریں تاکہ ہر طرح کی تعلیمات سے وہ بہرہ ور ہو سکے۔ بے شک۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، کم و بیش آپ سے بھی میرا یہی سوال کہ ہم امت مسلمہ کو چاہیے کہ ختم مرتبت مولا علی اور پھر اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے ائمہ کی شخصیت کو پڑھیں، اور الحمدللہ اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، جتنے بھی مکاتب کے اسکالرز ہیں تمام نے 12 ائمہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مکتب نے زیادہ کتابیں لکھی، فلاں نے کم لکھی، سب کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
ابھی پروگرام سے قبل بات ہو رہی تھی جناب طیب شاہ گیلانی صاحب سے کہ جناب محی الدین ابن عربی نے 12 ائمہ پر مکمل ایک کتاب لکھی، تو سارے مکاتب کی ہمیں ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، تاکہ تمام عالم اسلام یہ دیکھے کہ کس طرح اتفاق و اتحاد کے ساتھ مختلف جو مرحلے ہمیں درپیش ہوتے ہیں اس میں ہمارا رد عمل اور عمل کیا ہونا چاہیے ائمہ طاہرین کی سیرت کی روشنی میں۔ دیکھیے میں آپ نے جو بات کی اس حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عابدی صاحب ہر زمانے میں اللہ نے انسان کی تخلیق ایسے کی ہے، اس کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ اس کو ہر زمانے میں ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، بالکل ایک نمونہ عمل اور اسوہ کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو آپ کے لیے ہمارے رسول میں اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد یہ رول ماڈل کون ہے؟ پیغمبر کے بعد مولا علی ہیں، 12 اماموں کا سلسلہ ہے، اور آج بھی ایک جانشین اور وارث رسول جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہیں، اور وہ حدیث اسی تناظر میں جو حضرت نے بیان فرمائی کہ امام ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ شرک کی موت مرا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں امام بھی ہے اور ہر زمانے میں اسوہ اور رول ماڈل بھی ہے۔ بالکل اب ہمیں وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ بدقسمتی سے اگر پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور ایک ذلت و رسوائی ہے، کفار مسلط ہے امت مسلمہ پر، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے بھی دور ہو گئی ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بھی دور ہو گئی ہے۔ بلکہ مولا علی کا یہ ارشاد نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ اغیار تم سے قرآن پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائیں، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وصیت میں بیان فرمایا ہے کہ لا یسبقنکم، کہ تمہارے غیر جو ہے قرآن پر عمل کرنے سے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو اس لیے آج ضرورت تمام سامعین و ناظرین، آج امام جواد علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی فالو کریں، اور 12 امام جو ائمہ ہدیٰ پیغمبر گرام اسلام کی دی ہوئی پاکیزہ امانت، ابھی حضرت نے وہ حدیث ثقلین پڑھی، یعنی اور پھر فرمایا کامل اور اکمل ہیں یہ 12 جانشین، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ایسے یہ 12 امام بھی معصوم ہے، اور معصوم جو ہے جیسے قرآن معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے، قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے، ان میں بھی کوئی خطا نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے قرآن کو فالو کرنے کی اور اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرنے کی۔ جی جناب پیر طیب شاہ گیلانی صاحب، یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر پھر ان کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے دور میں ایک بات اور بھی مشترک ہے کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے مامون کو ایک خاص مقام انہیں دینا پڑا، جس کی وجہ سے تاریخ میں ان دونوں شخصیت کا اور امام تقی علیہ السلام کا تذکرہ بہت آیا۔ پھر مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، حالانکہ بڑا اہم سوال تھا۔ تو ان دونوں کی شخصیات یہ بھی بتاتی ہیں، تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عالم اسلام کی متفقہ شخصیات اپنے دور میں رہی ہیں، یہ علمی حوالے سے، کیونکہ مامون کو اور ان کو علمی حوالے سے بہت مشکلات اس دور میں تھیں۔ تو امام تقی علیہ السلام سے جڑنے کا مطلب ہے اتحاد امت سے جڑنا، علم سے جڑنا، روحانیت سے جڑنا۔ ایک جملہ فرما دیجئے کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ جی امام تقی الجواد علیہ السلام سے جڑنے کا مقصد یہی ہے، ان کے نام کو بس الجواد ہے کہ وہاں سے ہر قسم کی سخاوت، علمی ہو اور وہ سیاسی بصیرت ہو، کسی بھی قسم کی ہو، امام تقی الجواد اس کو سخاوت اس کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا الجواد پیغام دے رہا ہے کہ آؤ اور اپنی جھولیاں خیرات سے بھر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب قبلہ، جناب مولانا پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی، بہت شکر گزار ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ دونوں شخصیات پھر تشریف لاتی رہیں گی۔ آپ بہت دور سے ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بے حد شکریہ، جناب قبلہ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں جو ختمی مرتبت نے کہا کہ میرے بعد جو میرے 12 خلفاء ہیں ان سے روحانی تقویت بھی حاصل کرو، پاکیزگی بھی حاصل کرو، علم بھی حاصل کرو۔ خود رسول پاک نے فرمایا کہ ہم سب محمد ہیں، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد۔ یقین کیجئے اگر ائمہ طاہرین علیہم السلام اور آج کی ممدوح شخصیت حضرت امام محمد تقی الجواد کی شخصیت سے ہم جڑ جائیں، ان سے علم و فضل اور روحانیت حاصل کریں، مسلمان ایک مرتبہ پھر عظمت رفتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔